السلام علیکم ویورز آج ہم بات کرنے والے ہیں قرآن میں موجود ایک اور میڈیکل سائنس کے راز کے بارے میں۔ دو بہت ہی زبردست قسم کی آیات سورہ نجم کی آیت نمبر 45 اور 46۔ اچھا جی، ان آیات میں جو ہے وہ میڈیکل جینیٹکس کا ایک بہت ہی زبردست راز جو ہے ہمیں ملتا ہے، اور یہ جو باتیں ہیں یعنی قرآن نے ہمیں کئی سو سال پہلے ہی بتا دی تھیں، لیکن میڈیکل سائنس جو ہے یہ باتیں اب سمجھ رہی ہے۔ اکثر ہمارے ملکوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ بھئی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بیٹے کی پیدائش کو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کے گھر جو ہے بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ اس خاتون کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ شاید یہ خاتون جو ہے اس کی وجہ سے ہی جو ہے نا بیٹی کی پیدائش ہو رہی ہے۔ لیکن میڈیکل سائنس نے یہ چیز جو ہے نا یہ ثابت کی ہے کہ اصل میں بیٹا پیدا ہونا یا بیٹی پیدا ہونا یعنی جو جینڈر کا ڈیسیژن ہے وہ باپ کے ذریعے سے جو ہے وہ آتا ہے، یعنی اس میں عورت کا جو ہے کوئی رول نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کے جو فادر کی جو جینیٹکس ہوتی ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کا جینڈر کیا ہوگا، وہ لڑکا ہوگا یا وہ لڑکی ہوگی۔ تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں، لیکن پہلے ہم یہ آیات دیکھتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اللہ کی قدرت پہ حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے یہ والا جو راز ہے وہ ان دو آیات میں ایکسپلین کر دیا، اور اس راز کو بھی جو ہے وہ غیر مسلم ڈاکٹرز نے قرآن میں سے جو ہے چن کر نکالا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات قرآن کی بالکل صحیح ہے اور جو آج کل کی جو ریسرچز ہیں ان کے عین مطابق ہے۔ آیت نمبر 45 کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر مادہ پیدا کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی آپ کو پیئرز میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی عورت اور مرد بنایا گیا۔ آیت نمبر 46 دیکھتے ہیں، نطفہ سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ اچھا، نطفہ جو ہے نا یہ سپرم ڈراپ یا سیمن کے لیے جو ہے وہ قرآن میں یوز ہوا ہے۔ اچھا جی، ان دو آیات سے واضح جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مرد اور عورت کی یعنی جینڈرز میں جو ہے وہ پیدا کیا، اور کس ذریعے سے کیا؟ نطفہ سے یعنی کہ سیمن سے، یعنی کہ یہ آدمی کی ذکر ہو رہا ہے کہ آدمی کا جو سپرمز ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے پھر آگے یعنی میل اور فیمیل کو جو ہے ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا۔ اچھا، میڈیکل سائنس جو ہے اب اس چیز کو کیسے ثابت کرتی ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ابھی سمجھاتی ہوں۔ میل اور فیمیل کی جینیٹکس کو سمجھتے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ آپ کو جو بتانے کی ضرورت ہے کہ کروموسومز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور ہم جیسے کہتے ہیں انسان کا جو کروموسوم ہے وہ 46 ہے، جیسے اب آدمی ہو تو اس کو ہم لکھتے ہیں کہ 46XY یہ کروموسوم ہے، اور اگر فیمیل ہوتی ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں 46XX ہے۔ تو یہ 46 کیا ہے اور یہ XX اور XY کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے کروموسوم کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی، کروموسومز جو ہے نا آپ سوچیں کہ بھئی ایک پروٹین ہے جو کہ آپ کے ہر سیل میں موجود ہوتی ہے، اور آپ سوچیں کہ آپ کی ساری جو قسمت ہے وہ اصل میں اس ایک پروٹین کے اندر جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، کروموسوم کو ٹھہریں ڈرا کرتے ہیں، تھوڑا سا سیل ڈرا کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہوتا ہے ایک نیوکلیس ہوتا ہے۔ اچھا، اب نیوکلیس کے اندر جو ہے آپ اس کو سمجھیں کہ ایسے کچھ بال کی طرح کی پروٹین ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا نام ہوتا ہے کروموسوم، اور اسی میں جو ہے نا ہماری قسمت ساری چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، قسمت کیا ہے کہ بھئی اب آپ کو جو اپنے آباء و اجداد سے اچھی چیزیں ملی ہیں یا بری چیزیں ملی ہیں، بیماریاں ملی ہیں یا کوئی اچھے کوئی مطلب گڈ فیشل فیچرز ملے ہیں، ہائٹ اچھی مل گئی ہے، خوبصورتی مل گئی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ آپ کی یہ جو کروموسومز ہوتی ہیں آپ کے جو ہر سیل کے نیوکلیس کے اندر جو موجود ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا سارا کچھ آپ کی جو ساری شخصیت ہے وہ آپ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ پہلے جو ایک انسان ہوتا ہے وہ بالکل ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اچھا، نقطہ پھر ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جیسے اب آئیز بننا شروع ہوتی ہیں،
پھر جو ہے اس کے ہاتھ بننا شروع ہوتے ہیں اور اس طرح سے. تو اب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ یہ آپ کے جو کروموسومز ہوتے ہیں نا سیلز میں، وہ جو ہے نا وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بیبی کی ڈیولپمنٹ کو نا سارا وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی اب ہارٹ بنے گا، اب اس نے بیٹ کرنا ہے، اب بونز بنیں گی، اب مسلز بنیں گی. تو اس طرح سے یہ کروموسومز جو ہیں نا اصل میں یہ ڈرائیونگ فورسز ہیں جو اللہ نے آپ کے ہر سیل میں رکھی ہوئی ہیں. اچھا اب ہر جو بندہ ہے یعنی اس کا ایک خاص کروموزوم نمبر ہے، یعنی ہیومن بینگز جو ہیں دنیا میں ان کا کروموزوم نمبر ہے 46. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم جیسے ایلیفنٹ کی بات کریں، ہاتھی ہے جو، اب ہاتھی کا جو کروموزوم نمبر ہے وہ ہے 23 if I'm not wrong. اچھا پھر اب جیسے فروٹ فلائی ہے اس کا جو کروموزوم نمبر ہے وہ 8. ٹھیک ہے. تو اب یہ جیسے نمبرنگ ہے ہر بندے کی، تو اب 23 والا آلویز ہاتھی ہوگا، 8 والی جو ہے آلویز فروٹ فلائی ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نمبرز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ جو ہم نے بات کی کہ چلیں یہ تو کروموسومز ہو گئے. اب یہ جو ساتھ ہم نے اس کے ڈالا کہ بھئی یہ فیمیل جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم ایسے لکھتے ہیں 46XX. تو یہ XX جو ہے نا یہ اس کا جو سیکس کروموسوم ہے، یعنی ایک چیز جو آپ کو فیمیل بناتی ہے وہ آپ کا سیکس کروموسوم ہوتا ہے جو کہ آلویز جو ہے نا XX ہوتا ہے. تو جو آپ کو میل بناتی ہے چیز، ٹھیک ہے، جو کروموسوم ہوتے ہیں سیکس کروموسوم وہ میل کے اندر ہوتے ہیں XY. تو یہ جو ہے نا یہ آلویز اسی طرح لکھے جاتے ہیں. اور اب جیسے اب ایک بیبی بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی جب ایک بیبی بنتا ہے تو ایک جیسے مدر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مم ہے، یہ ایک ڈیڈ ہے. تو اب ان دونوں نے ایک نے ایگ دینا ہے، ٹھیک ہے، ممی کا ایگ ہوگا اور ڈیڈی کا جو ہے وہ سپرم ہوگا. اس طرح سے کر لیتے ہیں. تو یہ دونوں جو ہے پھر یہ ایک بیبی انہوں نے بنانا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اب ادھر سے جو ہے اگر یہ ایکس آئے گا، مدر جو ہے نا یہ مم آلویز ایکس دے گی کیونکہ اس کے پاس آلویز 2 ہوتے ہیں. اور ڈیڈ جو ہے وہ کبھی ایکس بھی دے سکتا ہے، کبھی وائی بھی دے سکتا ہے جب اس نے بیبی کی جو ہے نا مطلب جو بیبی بنے گا دونوں کے ملنے سے. آپ کو پتہ ہے کہ عورت اور مرد کے ملنے سے ظاہر بیبی بنتا ہے. تو جو بیبی بنتا ہے اس میں جو ہے نا دونوں ایک اس کو کروموسوم دیتے ہیں اپنا سیکس کروموسوم. تو ممی آلویز ایکس دیتی ہے، ڈیڈ جو ہوتا ہے نا اگر وہ ایکس دیتا ہے تو پھر یہ 2 ایکس ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بیبی جو ہے ہوتا ہے پھر وہ گرل پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر جو ڈیڈ ہے وہ اگر ممی پھر ایکس ہی دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، بیبی کو، تو ابھی جو ہے وہ ڈیڈ اگر وائی دے دیتے ہیں، ایک نے ایکس دیا ایک نے وائی دیا، تو اب جو بیبی پیدا ہوگا وہ بوائے ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ آلویز جو میل ہے اسی سے جو ہے نا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ بیبی کا جینڈر جو ہے وہ کیا ہوگا. تو اس میں یعنی ظاہر میل کو تو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر بیبی کا جینڈر جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہی ہے، لیکن اس کے لیے ذمہ دار آلویز آدمی ہے، عورت نہیں ہے. یعنی عورت دیکھیں وہ آلویز اس کے پاس ایکس ہوتے ہیں 2، تو وہ آلویز ایکس ہی دیتی ہے. تو اگر ہمیں بوائے چاہیے یعنی ہمیں ایکس وائی چاہیے تو ادھر سے میل کے ذریعے سے ہمیں ایک وائی جو ہے نا وہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک تھوڑا سا جینیٹکس تھی، تو اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ بھئی جو ہے وہ بیٹی کی پیدائش جو ہے وہ عورت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ آدمیوں کی وجہ سے ہے. تو آلویز اگر جیسے کوئی انسان آپ کو کہتا ہے کہ بھئی جو خاتون ہیں آپ، اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی اچھا بھئی تم ساری بیٹیاں ہی تم نے پیدا کی ہیں، تو آپ کو کہ بھئی یہ قرآن کی آیت جو ہے نا آپ 2 ان کو نکال کے دیکھ